बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब और या मकबूल जान साहब, अजमल जामी साहब और ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं बतौर जर्नलिस्ट कल का जो वाक़या है अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है उसकी ना सिर्फ भरपूर मज़म्मत करता हूँ बल्कि इस बात का इजहार भी करता हूँ कि जो वाक़या हुआ है वो अपने अंदर कई तरह के सवालात छोड़ गया है। वो सवालात रियासत पाकिस्तान के साथ भी हैं, वो सवालात हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी हैं, वो सवालात मीडिया की कम्युनिटी के साथ भी हैं, वो सवालात जुडिशरी के साथ भी हैं और वो सवालात पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी समेत हर फर्द के साथ हैं। और बहुत ही तकलीफ़ दह मामला है कि जिस तरह से ये वाक़यात, कत्ल से पहले के वाक़यात और फिर कत्ल करने का वाक़या, वो काबिले गौर है। मालूम नहीं कि रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान इससे कुछ सबक सीख सकेगी या नहीं, लेकिन ये अपने अंदर बहुत से सवालात रखता है जिस पर हमें अपने आप को झंझोड़ने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, दुनिया में इस वक्त इबलाग की दुनिया में या कम्युनिकेशन के महाज पे जितनी नई जहतें, नई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आपका डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया है। और आप इसकी इम्पोर्टेंस से अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो फॉर्मल जर्नलिस्ट हैं, जिनको हम रस्मी जर्नलिस्ट कहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो, उनकी भी अब डिपेंडेंसी जो है वो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे बढ़ती जा रही है। इसके बगैर गुजारा नहीं रहा। एक बात। और इसके साथ साथ जिन लोगों की डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, अपना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक रसाई नहीं थी, उनके पास एक मुतबादल मीडिया सोशल मीडिया की सूरत में आया है जिसके ज़रिए वो अपनी बात जो है वो बेहतर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। पहला बात तो ये है। इसलिए इसको एक ज़माने में कहा जाता था ना, हम बड़े नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया करते थे कि सोशल मीडिया के बारे में, वो करते रहे, लेकिन आप उसकी हकीकत को और उसकी अहमियत को और उसकी अफादियत को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह कि अब रियासत जो है, स्टेट्स, वो खुद सोशल मीडिया को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हैं, यानी रियासत अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है, अपना एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना चाहती है, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बुनियाद के ऊपर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है, तो वो डिजिटल मीडिया को एक बहुत बड़े एसेट के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ये बात की जाती है कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर की बात की जाती है कि अब जंगें जो हैं वो शायद असलों से ज़्यादा इन बुनियादों पे लड़ी जाएंगी नैरेटिव बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब है कि फिर इसकी इफादियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक जो बात अभी मुसर्रत चीमा साहब ने की है मैं उस पर आऊँ, उससे पहले 2-3 बातें मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये आपके पास है फैसला कि आप इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप इसको एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये फैसला आपने करना है। अगर आपने नॉलेज के ज़रिए, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए एक रास्ता इख्तियार करना है तो फिर तरीक़ाकार एक और है, और अगर आपने प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इसको टूल को इस्तेमाल करना है तो उसका भी रास्ता एक और है। ये फैसला आपने करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि याद रखिए, प्रोपेगेंडा और तमाशे की जो उम्र होती है वो मुख्तसर होती है। मुस्तकिल जो चीज़ रहती है वो आपका कंटेंट है, और जो कंटेंट है वो अगर एविडेंस बेस्ड है, अगर उसके साथ एविडेंस लगा हुआ है, आपके नॉलेज के अंदर डेप्थ है, कंटेंट में डेप्थ है, तो फिर वो अपनी बात को मनवाती है। इसीलिए आप देखिए, जो रोज़ाना की बुनियादों पर सियासी तमाशे अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में नज़र आते हैं, तो पता चलता है कि चंद घंटों के बाद उनकी अफादियत ख़त्म हो गई है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल थे, और ये हमारे यहाँ इसको एक बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात जो है, एक है तनकीद और एक है तज़हीक का पहलू।
یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنا فیس کس قسم کا بنانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو کئی لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو بڑے پرومیننٹ قسم کے لوگ ہیں, جنہوں نے کل ارشد شریف کے واقعے کے بعد جس طرح سے اپنا فیس دکھایا ہے وہ خود بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ اپنا فیس ایک نیگیٹو کانٹیکس میں بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنا فیس پازیٹیو کانٹیکس میں بنائیں گے تو پھر آپ کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہوگا. تو تنقید اور تضحیق کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو کئی طرح کے چیلنجز ہیں, داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پہ بھی. اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ پیش کرنا ہے, نیشنل ایمبیسیڈر کے طور پہ, اسٹیٹ ایمبیسیڈر کے طور پہ, اپنے کنٹری پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پہ. تو ہم یہ جو بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے جیسے ہم اپنے خود دشمن بنے ہوئے ہیں. ہم نے نیگیٹیوٹی کے کاروبار کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی اور ہر وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حالانکہ کوئی چیز مکمل بلیک نہیں ہے اور کوئی چیز مکمل وائٹ نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی اٹھائیں. وہ ارندھتی رائے ہے نا جی, انڈیا کی مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اس نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کرائسس میں چلنے والا میڈیا جو ہے اس کو اپنے سروائیول کے لیے بھی کرائسس درکار ہے. یعنی بحران پیدا کرنا, انتشار پیدا کرنا ہمارے کاروبار کی شاید مجبوری بن چکا ہے. اس لیے ہر وقت کرائسس در کرائسس کی جائیں گی, پازیٹیوٹی کم ہے. حالانکہ سوسائٹی میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ہم اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے. اور تیسری کانٹیکس میں یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو کتنی اس بات کی نالج ہے کہ سائبر لاز کیا ہیں, سائبر پالیسی کیا کہتی ہے. آپ کے جو لاز بنے ہوئے ہیں, یہ جو ایف آئی اے جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتا ہے, بہت سے جب شکایتیں آتی ہیں تو بچیوں کو بالکل پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ کون سی چیز ہمیں کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں کرنی ہے. ہم اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں, اس پروپیگنڈا وار کے اندر. اب تو آپ شیئرنگ بھی کریں گے تو پکڑے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے اس کے اندر کامنٹ کیے ہیں تو پھر وہ آپ کو پکڑیں گے. تو یہ بھی چیزیں میں دیکھنی ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں, ایک نیشنل رسپانسبلٹی کے طور پہ اپنی نیشن بلڈنگ, سوسائٹی کی فارمیشن اور ٹرانسفارمیشن کے طور پہ کیسے استعمال کرنا ہے, وہ ایک سوال ہے. اب آخری بات جس کو میں سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, جو بات کی گئی ہے, دیکھیے ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں پاکستان میں گورننس کا کرائسس کوئی آج کا نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان کا ایک بڑا بنیادی مسئلہ سیاست جمہوریت کے کانٹیکس میں وہ ہماری گورننس کا ہے, چاہے آپ کے سویلین سیٹ اپس ہوں چاہے آپ کے ملٹری سیٹ اپس ہوں. گورننس کے کرائسس ہمیشہ سیریس رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی حکومتوں سے مطمئن نہیں ہوتے. یہ بھی ایک ہماری نیچر کا حصہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. کوئی اچھا چیز بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اب کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ غلط ہو اور مکمل طور پہ درست ہو. اس کے اندر سے کچھ اچھائی بھی ہو رہی ہیں, کچھ برائیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پروپیگنڈا وار کا حصہ بن جاتے ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہوتی ہے. جن ایشوز کو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ ایشوز پیچھے رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں سے جڑے ہوئے ایشوز, عورتوں سے جڑے ہوئے ایشوز, اقلیتوں سے جڑے ہوئے ایشوز, اربن رورل ڈیفنسز کے ایشوز, تعلیم کا ایشو, صحت کا ایشو, یہ پیچھے رہ جائے گا. اور ایک پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آپ کے نیشنل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, آپ کی ریجنل نیشنل ڈسپیرٹیز پیچھے رہ گئی ہیں. تو آپ نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ آپ ایشو بیسڈ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پروپیگنڈا بیس استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں جو حکومت صحیح کر رہی ہوتی ہے ہم ان کی تعریف و توصیف میں تو بہت جسے کہتے ہیں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اگر حکومت سے کوئی چیز غلط ہو جائے تو پھر ہم اس کا شور سب سے زیادہ مچاتے ہیں کیونکہ اس کا کریڈٹ ملتا ہے, اس کی ریٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ریٹنگ بیسڈ میڈیا ہے. چاہے وہ آپ کا اب سوشل میڈیا کا بھی مسئلہ سمجھ لیں, وہاں ہم ریٹنگ کا کہتے ہیں الیکٹرانک کا. سوشل میڈیا میں آپ نے وائرل کرنی ہے ویڈیوز, اگر ویڈیو وائرل نہ ہو تو آپ کا بزنس ہی نہیں چلتا. سارا کھیل ہی اسی وائرل کے اوپر ہے, اسی پروپیگنڈا کے اوپر چلتا ہے جس کو آپ اٹھا کے پھینکتے ہیں. سنجیدہ پروگرام کی تو نوعیت وہاں پہ بھی اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے. تو اس کانٹیکس میں جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے اس سارے بحران کے اندر وہ سپیس کریٹ کریں جہاں آپ اپنے نیشن کا ایک پازیٹیو امیج بھی بلڈ کر سکیں. اور آپ بتائیں جو کام آپ کر رہے ہیں جن کا بھی ذکر مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایک لسٹ ہم نے بنائی ہے وہ آپ تک شیئر کرنی ہے, لوگوں تک بتائیں. اگر آپ نے ہیلتھ کارڈ ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس کا مجھے پتہ ہے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئی,
اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کسی ہاسپٹل سے وہ اپنا علاج 0 پیسے پہ کروا سکتے ہیں. میرا اپنا ڈرائیور جو ہے اس کے باپ کی بائی پاس ہوا ہے 0 پیسے کے اوپر. تو ایسی اس طرح کی چیزیں لائیں. آپ نے احساس پروگرام کی بات کی ہے, یونیورسٹیز کی فارمیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں, لائیں وہ کریں. لیکن اگر آپ نے اس کے مقابلے میں اسی پروپیگنڈا کا شکار ہونا ہے جس کے اوپر آپ کو لگا دیا جائے, تو پھر شاید آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ جو لفظ انہوں نے لکھا ہے نا کنسٹرکٹیو, ایک تعمیری رول اور ایک ہے تخریبی رول. آپ ہی نے طے کرنا ہے کہ آپ نے تعمیری رول کا حصہ بننا ہے اور تخریبی رول کا حصہ بننا ہے. آپ کے مخالفین چاہیں گے کہ آپ کو تخریبی رول کے درمیان کھلائیں اور وہ آپ کو تعمیر کی طرف نہ لائیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, جب میں بھی کسی کے بچے کو یا بچی کو یا کسی مرد یا خاتون کو ایویلویٹ کرتا ہوں, میں ایک ہی نقطے کے اوپر اس کو ایویلویٹ کرتا ہوں, اس کے علم پہ نہیں, اس کے نالج پہ نہیں, اس کی صلاحیتوں پہ نہیں. یہ سب چیزیں بات کی ہیں. پہلا نقطہ جس کے اوپر میں فوکس کرتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں یہ جو بندہ یا بندی ہے یہ ہمارے لیے پارٹ آف دا پرابلم ہے یا پارٹ آف دا سلوشن ہے. اگر یہ پارٹ آف دا سلوشن ہے تو ہم اس کے اندر بہت سا گڑ ڈال کے نا اس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکال سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے اور اس کے پاس کتنا بھی نالج ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا. تو اسی بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ گیند ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کھیلنا چاہیں تو ہم اس کے اوپر ایک لمبی اننگز پازیٹیو کانٹیکس میں کھیل سکتے ہیں. اور اگر ہمیں شارٹ سپیل میں کھیلنا ہے اور میچ کو T20 سے نکال کے اب 10 اوور کے اندر لے کے آنا ہے تو پھر صرف پروپیگنڈا رہ جاتا ہے, اور اس پروپیگنڈا کی مدت جو ہے وہ بڑی مختصر ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.